بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله امام الانبیاء والاولیاء والصالحین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، بزرگوں، نوجوانوں، شرکائے جلسہ، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے چند نورانی کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات نورانیہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی جستجو میں بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالی ایسے خوش نصیب بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے. آج کی ہماری خصوصی نشست اور خصوصی جلسہ حضور سیدنا جامع الکرامات سید السادات شیخ المشائخ قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا و شیخنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی ذکر پر مشتمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حضور پیران پیر کی محبت کا چراغ روشن کرے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد کچھ طور پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضامندی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی کوشش میں لگے رہنے والے بندے دراصل وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بیچ دیتے ہیں. یہ بیچنے کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. پھر یہ ہر بندہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض، لوگوں میں سے کچھ بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طلب میں بیچ دیتے ہیں. جب بندے اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مژدہ اور بشارت سنا دی کہ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے لوگوں پر اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے. تو بیچنا
اور فروخت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سرے بازار نکالنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے، مولا کو منانے کے لیے، حق کی تلاش کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے اور یہ یقین کر لے، پھر بندے کے ذہن میں یہ فکر دامنگیر ہو جائے، بندے کے تصورات میں ایسا خیال پیدا ہو جائے، پھر بندہ ایقان کی منزل میں جانے کے بعد حقیقت میں ایسا بن جائے کہ میرا پورا وجود سر سے پیر تک جو میرا ایک وجود ہے، یہ وجود اور اس میں رہنے والے بے مثال پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتیں، چاہے دل ہو، چاہے دماغ ہو، چاہے روح ہو، چاہے جان ہو، چاہے نظر ہو، چاہے زبان ہو، چاہے سماعت ہو، چاہے چلنے پھرنے کی طاقت اور قدرت ہو، چاہے علم ہو، چاہے تجربہ ہو، چاہے صلاحیت ہو، جتنی بھی چیزیں اس کے اندر وجود میں نظر آتی ہیں، یہ سارے کے سارے پائے جانے والی چیزوں کے بارے میں اور اپنے وجود کے بارے میں یہ یقین پیدا کر لے کہ یہ سب کچھ میرے اندر ہونے کے باوجود میرا نہیں ہے، مولا کا ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، یہ اسی کی مملوکہ چیزیں ہیں، میرے خیالات اسی کے ہیں، میرا دماغ اسی کا ہے، میرا دل اسی کا ہے، میری جان اسی کی ہے، میری روح اسی کی ہے، میری صلاحیتیں اسی کی ہیں۔ جب بندہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کیفیت میں آنے کے بعد جب یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں خود اپنا نہیں ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو کس کا ہے، تو کس کا ہے کا سوال جب پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سوال کی تکمیل کے لیے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ میں مولا کا ہوں۔ تو یہ جو مولا کا ہوں کا تصور جب بندے کے ذہن میں آنے کے بعد بندہ صرف خالق کے پیش نظر ہوتا ہے، خالق کی مرضی بندے کے پیش نظر ہوتی ہے، تو اسی کا نام ہے اپنے آپ کو بیچ دینا۔ یہی ہے اپنے آپ کو بیچنا۔ بیچنے کا مطلب کہیں مارکیٹ لگتی، بازار لگتا، جیسے چیزیں اور سامان بیچے جاتے ہیں، ترکاری بیچی جاتی ہے، کپڑے بیچے جاتے ہیں، دکانوں میں مختلف اشیاء بیچی جاتی ہیں، یہ نہیں ہے۔ بیچنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ بیچنے کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ بیچنے کا لفظ قرآن میں کیوں آیا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچے؟ تو بیچنے کا لفظ اس لیے لایا گیا کیونکہ بیچنے میں جب ایک آدمی اپنی ملکیت کسی کو دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، تو اس ملکیت پر بیچنے والے کی کوئی قدرت اور اختیار اور داؤ نہیں چل سکتا۔ جب ہم کسی کو گاڑی بیچ دیں، دوسرے دن گھر پہ جائیں، ذرا گاڑی دیجئے صاحب، ترکاری لانا ہے، گاڑی دیجئے گوشت لانا ہے، تو آپ نے بیچا ہی نہیں۔ اس کا مطلب بیچنے کے بعد بیچنے والے کی ملک سے وہ چیز نکل جاتی ہے، خریدار کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو میری رضا کے لیے صرف نکلتے نہیں ہیں، میری رضا کے لیے صرف تگودو نہیں کرتے ہیں، میری رضا کے لیے صرف جد و جہد نہیں کرتے ہیں، بلکہ میری رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ بھئی ان کی راتوں میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، وہ ان کے دنوں میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، معاشرتی زندگی میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، سماجی زندگی میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، جنگلات میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، گھروں میں بھی بکے ہوئے رہتے ہیں، سب سے پیر تک اپنے وجود کو اللہ کی ملک بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے اس طرح، تو رب کائنات کی نوازشیں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برکات اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، تاکہ وقت طویل نہ ہو، میں تیزی کے ساتھ آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت کا نام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو
پروردگار عالم کی رضا کے لیے آگے بڑھ کے بیچا نہیں ہے۔ بہت سارے بندے بیچنے والے ہوتے ہیں، اپنا وجود اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر اترتی ہے، لیکن حضور غوث اعظم اس ہستی بے مثال کا نام ہے کہ غوث اعظم نے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے، بلکہ مولا نے اپنی مرضی سے غوث پاک کو خریدا ہے۔ بھئی اللہ نے خریدا ہے۔ ایک ہے بندے کا بیچنا، دوسرا ہے مولا کا خود خریدنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو حضور غوث اعظم ایسی عظیم الشان شخصیت کا نام ہے، غوث اعظم اس ولی کامل کا نام ہے، غوث اعظم اس ہستی بے مثال کا نام ہے کہ یہ بازار میں جا کر، رحمت کے بازار میں، قدرت کے بازار میں، اختیار کے بازار میں، برکت کے بازار میں جا کر اپنے آپ کو بیچا نہیں ہے، بلکہ مولا نے غوث پاک کو اپنے بازار میں بلا کر خود خریدا ہے۔ یہ خریدے گئے ہیں۔ تو جب بندے بیچے جاتے ہیں، بندہ بیچنے کے لیے نکلتا ہے، تو یہاں دو چیزوں کا امکان ہوتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ بندہ جب بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو دو چیزوں کا امکان ہوتا ہے کہ وہ چیز خریدی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے۔ بھئی ہم کوئی چیز لے کے بازار میں نکلے تو ضروری نہیں ہے بکنا ہو، اچھا بکنے کے بعد بھی وہ جو کاروبار ہے جو آپ نے کیا ہے وہ باقی رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بھئی اس کے اندر اگر کھوٹ، خرابی، نقص اگر خریدار پائے گا تو آپ کا مال آپ کے پاس پہنچا دے گا کہ اس کے اندر تو عیب ہے، کپڑا خریدے عیب ہے، پھٹا ہوا ہے، کوئی برتن خریدے ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی چیز آپ نے خریدی اور اچھا چل رہی نہیں، تو خریدار واپس کرنے کا امکان ہے۔ دو چیزوں کا امکان ہوتا کب؟ جبکہ بندہ بیچنے کے لیے نکلے۔ تو جب بیچنے کے لیے کوئی آدمی نکلتا ہے تو رد ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے، قبول ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کو آگے بڑھ کر بیچنے نہیں لگایا اپنے آپ کو کہ حضور غوث اعظم آگے بڑھ کے بیچے ہوں اللہ کے بازار میں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ نے خود غوث اعظم کو خریدا ہے تاکہ لوگوں کو، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ وہ کاروبار ہے، یہ وہ خریدی ہے کہ بیچنے کے لیے غوث یا عبد القادر خود نہیں آیا، میں خود اپنی مرضی سے اس کو خریدا ہوں تاکہ رد ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ جب میں خریدتا ہوں، جب میں نے خرید لیا ہے تو رد ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ اللہ آگے بڑھ کے خریدتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ چلو اس آیت میں اتنا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو آگے بڑھ کے اللہ کی رضا پانے کے لیے بیچتے ہیں، لیکن اللہ خریدتا بھی ہے، پروردگار عالم خود خریدتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دوستو یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ خریدتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ خریدار ہے، مومن بیچنے والا ہے۔ تو ایک ہے اس کا خریدنا، وہ خریدتا بھی ہے۔ تو جب اللہ خریدتا ہے تو رد ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے بندے آئے، بہت سارے اولیاء آئے، بہت سارے صالحین آئے، بہت سارے ابرار و اخیار و اوتاد آئے، بہت سارے نیک بندے آئے کہ انہوں نے سر عام اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا، پھر وہ قبول بھی ہو گئے، لیکن کسی کی بے ایسی بھی ہوئی کہ وہ رد بھی ہو گئی۔ لیکن حضور غوث پاک اس ولی کامل کا نام ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے خرید کر بلندی عطا فرمایا، اور صرف خریدا نہیں ہے بلکہ سارے خریدے ہوئے لوگوں کا سردار بھی بنا دیا ہے۔ حضور غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں خریدے ہوئے ہی نہیں بلکہ سارے خریدے ہوئے ولیوں کے سردار ہیں۔
جب بندے خریدے جاتے ہیں تو اسی کا نام ولی ہے. یاد رکھیں, اللہ جن کو خرید لے وہ ولی, وہی ولی ہے. ولایت کا مرتبہ اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ خرید لے. جب اللہ خرید لیتا ہے, بندہ اپنے کو بیچنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو نقص بھی آ سکتا ہے, عیب بھی آ سکتا ہے, مسترد بھی ہو سکتا ہے, وہ بیچنا رد بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ محبت کر کے, الفت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, اپنی مشیت کے ساتھ, اپنی مرضی کے ساتھ, اپنی رضا کے ساتھ جب خرید لیتا ہے تو اس کو وہ کمال عطا کرتا ہے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی اس کو رد نہیں کر سکتا. پھر اس پر کسی کا داؤ بھی نہیں چل سکتا. کیوں؟ اللہ جب خریدتا ہے تو محافظ بھی خود بن جاتا ہے. جب ہم بیچنے کے لیے نکلتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز بیچے جانے کی مارکیٹ میں پہنچنے تک ہمارے پاس بھی رہے, بیچ میں چوری ہو جا سکتی. جب کوئی آدمی خریدتا ہے, بندہ خریدتا ہے, تو خریدی مستحکم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ لوٹی جا سکتی ہے. لیکن اللہ جب خریدتا ہے تو اپنی حفاظت کی مہر ایسا لگا دیتا ہے کہ شیطان جیسا ملعون اور ابلیس بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. شیطان سب سے بڑا چور ہے تو اس کاروبار پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے, لیکن اللہ جب خریدتا ہے تو حفاظت کی مہر بھی لگا دیتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا. مشہور روایت, جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تو اچانک, کئی ریاضتوں میں اور مجاہدات میں تھا, تو اچانک آسمان کے اوپر فضا میں بادل کی طرح ایک نور چمکا. جنگل میں میں اکیلا تھا, نور چمکا. نور چمکنے کے بعد جب میں نظر اٹھا کر دیکھا تو اس نور سے, بناوٹی نور سے آواز آئی کہ اے عبد القادر, میں تمہارا خدا بات کر رہا ہوں. کیا آواز آئی؟ میں تمہارا خدا بات کر رہا ہوں. یہ حضور غوث اعظم کی وہ بے مثال ہستی ہے کہ سرکار غوث اعظم نے اپنے مجاہدات کی زندگی میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. تو یہ عبادتوں کا عالم تھا, یہ ریاضات کا عالم تھا. پھر حضور غوث اعظم کے 15 سال عبادت کے راستے میں ایسے گزرے, سرکار غوث اعظم نے 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کے جب کھڑے رہے تو ایک پیر پر کھڑے رہتے, دوسرے ہاتھ کو, ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہوتا اور پیر کو کھڑا کرتے, دوسرے ہاتھ کو شیخ سے پکڑتے. تو 15 سال تک ایسا عرصہ گزرا کہ ایک پیر پر اسی انداز سے کھڑے رہ کر عشاء کے بعد سے فجر تک روزانہ رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. یہ مجاہدانہ زندگی کا عالم تھا. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال ایسے گزرے, 11 سال عبادت میں, مجاہدے میں, ریاضت میں, پروردگار عالم کے ساتھ اخلاص اور للہیت میں, کہ بغداد کے اندر ایک برج تھا, ایک پل تھا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس پل کے نیچے 11 سال ایسے گزارا کہ 11 سال تک مکمل طور پر اس پل کے نیچے کھڑے رہ کر عبادت الہی میں مصروف رہا. تو اس پل کے اندر چونکہ آپ کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے, 11 سال تک عبادت آپ نے کی تھی, تو اسی لیے اہل بغداد اس پل کا نام رکھے تھے برج عجمی. تو یہ ریاضتوں کا عالم, یہ عبادتوں کا عالم, یہ مجاہدات کا عالم, یہ شب بیداریوں کا عالم, یہ روزوں کا عالم, یہ قیام اللیل کا عالم. تو اتنی زیادہ طویل زندگی عبادتوں میں گزارنے کے بعد, ریاضتوں میں گزارنے کے بعد, جنگلات میں گزارنے کے بعد, پتے کھا کر عبادت میں رہنے کے بعد, آسمان کی طرف سے نور چھا جاتا ہے, تھوڑی سی بلندی پر بادل کی طرح. پھر اس نور سے آواز آتی ہے, میں تمہارا خدا بات کر رہا ہوں. تو آپ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آواز آتی ہے دوسرے ہی لمحے میں کہ میں تمہارا خدا ہوں, میں تم سے بہت خوش ہو گیا, تمہاری عبادتوں پر, تمہاری ریاضتوں پر, تمہارے سجدوں پر, لہذا آج کی تاریخ سے میں تم پر نماز معاف کرتا ہوں, یہ عبادت معاف کرتا ہوں.
آج کی تاریخ سے تم جو کر لیں وہ قبول، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، ہم جیسے ہوتے تو بھائی کبھی کسی طرف سے آواز آئی نہیں، تو ہماری سستی کاہلی کا عالم یہ ہے کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ مسجد میں حاضری دیتے ہیں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہاں غوث اعظم کو جنگل میں آواز آئی، تنے تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، تو آواز آتی ہے نورانی بادل سے کہ آج کی تاریخ سے تم پر عبادت معاف، سرکار غوث اعظم۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیسا حفاظت فرماتا ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، حضور غوث اعظم نے جب یہ سنا بادل سے آواز عبادت کے معاف کی، نماز کی معافی کی، تو سرکار غوث اعظم کی زبان مبارک سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مردود شیطان ہے، یہاں سے دفع ہو جا، تو کہنے والا شیطان ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو وہ شیطان یہ کہتے ہوئے واپس ہونے لگا کہ اے عبد القادر، میں نے یہی جملہ اختیار کر کے، میں نے اسی طرح کا روپ بنا کر، اسی طرح کا جھوٹا ایک نورانی بادل قائم کر کے تم سے پہلے 70 مقربین کو بھٹکا دیا ہے، 70 مقربین کو بھٹکا دیا، لیکن تم نہیں بھٹک سکے، تم پر میرا داؤ نہیں چل سکا۔ تو اس کے بعد جاتے جاتے کہتا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو کہ میرا حملہ تم پر کارگر نہیں ہوا، اور یاد رکھو تم کو اے عبد القادر تمہارے علم نے بچا لیا۔ کیا کہا اس نے؟ تمہارے علم نے بچا لیا۔ اب قدم قدم پر اللہ تعالی اپنے خریدے ہوئے بندے کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ذرا دیکھیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ اے عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچایا، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اے مردود، جاتے ہوئے بھی مجھے بھٹکانا چاہتا ہے، جاتے ہوئے بھی وار کرنا چاہتا ہے، اور مسترد ہو کے یہاں سے ملعون ہو کے واپس ہوتے ہوئے بھی وار کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مردود سن لے، میں تیرے وار میں، تیرے داؤ میں، تیرے حملے میں ہرگز نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے اوپر میرے خدا کی حفاظت کی مہر ہے، کیونکہ اس نے مجھے خریدا ہے، تو خریدا ہے تو محافظ بھی خود بن گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جملہ سن کر شیطان نے کیا کہا تھا، بولیے، کہ اے عبد القادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا۔ تو حضور غوث اعظم نے پلٹ کے کہا مردود، مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا، خدا کے فضل نے بچایا ہے، میں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ جب یہ کہہ دیے تو شیطان وہاں سے ملعون ہو کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سرے بازار جا کر خود بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت خود خرید لیتا ہے۔ جب وہ خریدتا ہے تو ہر قدم پر حفاظت بھی کرتا ہے، ہر قدم پر حفاظت بھی کرتا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم کے حفاظت کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ نے آپ کو وہ بڑائی شان عطا فرمائی کہ آپ صرف خریدے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خریدے ہوئے لوگوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے حضور غوث اعظم کے حفاظت میں جب کوئی چلا جاتا ہے، آپ کو اللہ نے وہ منصب عطا فرمایا، وہ اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا کہ اب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تصورات کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں، جسم کی دنیا میں، علانیہ طور پر، خواب کے طور پر، باطن کے طور پر جب میں ان سے نسبت قائم کر لیتا ہے، چاہے محبت کی نسبت ہو، چاہے الفت کی نسبت ہو، چاہے عمل کی نسبت ہو، چاہے سجدہ ریزیوں کی نسبت ہو، چاہے قادریت کی نسبت ہو، چاہے نسبت کسی بھی انداز کی ہو، جب کوئی بندہ نسبت قائم کر کے حضور غوث اعظم کا نام لیوا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کو وہ بلندی عطا فرمایا ہے کہ خرید کر سردار ایسا بنایا ہے جو آپ سے منسوب ہو جاتا ہے، جو غوث اعظم کا نام لیوا ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی مہر قائم ہو جاتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور غوث اعظم نے ایک شعر میں فرمایا، قصیدہ غوثیہ حضور غوث اعظم نے لکھا،
تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے۔ جب تو میرا مرید ہو گیا، جب تو میرے سے اپنے آپ کو منسوب کر لیا، جب تیری نسبت مجھ سے قائم ہو گئی اور مجھ سے تو نے تعلق قائم کر لیا، تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ساری کائنات کے لوگوں اور درندوں اور ساری کائنات کی ڈراؤنی چیزوں سے بے خوف بنا دیا ہے، خرید لیا ہے۔ تو خریدے جانے کے بعد رد ہونے کا امکان ختم ہو جاتا، خرید لیا اللہ تعالیٰ، تو جب خریدتا ہے تو کمالات بھی دیتا ہے، خصوصیات بھی دیتا ہے کہ میرا خریدا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے خود خرید لیا تو کیسے کیسے کمالات عطا فرمایا، کیسے کیسے تصرفات عطا فرمایا، کیسی کیسی بندگی کی شان عطا فرمایا، کیسا کیسا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، ملاحظہ کریں۔ پروردگار عالم نے بہت ساری شانیں حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل سارے نبیوں کی صف میں ہمارے نبی امام ہیں، ٹھیک اسی طرح سارے ولیوں کی صف میں غوث پاک امام ہے، غوث اعظم امام ہے۔ جس طرح سارے نبیوں کی صف میں ہمارے نبی سردار ہیں، جس طرح ہمارے نبی سردار انبیاء ہیں، اسی طرح غوث اعظم سردار اولیاء ہیں۔ یہ کمال آپ کو عطا فرمایا قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ حضور غوث اعظم کے بعد کبھی بھی کسی کو بھی ولایت کا مرتبہ نہیں مل سکتا جب تک کہ غوث اعظم نے اپنے دست مبارک سے دستخط نہ کی ہو۔ ہر ایک کو ولایت کی خیرات حضور غوث اعظم کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خریدا، خرید کے خریدے ہوئےوں کا سردار بنا دیا، خریدے ہوئے بندوں کا سردار بنا دیا۔ تو کیسے کمالات عطا فرمایا؟ مگر ان کمالات اور شانوں میں ایک شان ان کی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی محبوبیت کے کمال پر فائز فرمایا۔ کیا ہے بولیے؟ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی محبوب بنایا۔ محبوب کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے خرید کر ایسا بندہ بنایا کہ جس سے خود خدا بھی محبت کرتا ہے، مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ محبوبیت کی شان عطا فرمایا، محبوبیت کی شان عطا فرمایا۔ تو محبوبیت کی شان عطا ہونے کی وجہ سے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑے نامور بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے ولی تھے۔ تو ایک مرتبہ بارگاہ قادریت میں حاضر ہو گئے، کیونکہ ہر ولی حاضر ہوتے تھے۔ ہر ولی کے لیے لازم تھا کہ حضور غوث اعظم کی چوکھٹ کو چومے، پھر حضور غوث اعظم کے در سے سائل بن کر خیرات حاصل کرے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ غوث اعظم کے فیض کے بغیر ولی بن نہیں سکتا۔ اور اگر غوث اعظم کے فیض کو حاصل کرنے کا تصور کیے بغیر کرتا ہے اگر کوئی ولی بننے کے بعد بھی، تو ولی باقی بھی نہیں رہ سکتا۔ ولایت حضور غوث اعظم کے در سے وابستہ ہے۔ کوئی ولی بننا ہے تو غوث اعظم کے دربار سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، کوئی ولی بچنا ہے تو وہ بھی غوث اعظم کے دربار سے وابستہ ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر خطابت پر تشریف فرمائے۔ بغداد کی سرزمین ہے، آپ کی واز کی محفل میں تقریباً اس زمانے میں دکھنے والے جو انسان ہوتے ہیں، عام لوگ دکھنے والے جو انسان ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد تقریباً ایک جلسے میں 70 ہزار کی تعداد کو پہنچتی تھی۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ پھر وہ زمانہ نہ مائک کے سسٹم کا تھا، نہ ہارنوں کا تھا، نہ وائرنگ کا تھا، نہ کوئی مکبر الصوت کا تھا۔
لیکن حضور غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے چونکہ خرید لیا تھا تو خریدنے کے بعد اتنا بے مثال بنایا تھا کہ سرکار غوث اعظم کی زبان نظر آتی تھی لیکن قدرت کی زبان چلتی تھی. اللہ کی قدرت کا مظہر بن گئی تھی زبان. حضور غوث اعظم کے کان تھے لیکن وہ کان اللہ کی قدرت کا مظہر تھے. حضور غوث اعظم کی نگاہ تھی لیکن وہ نگاہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن گئے تھے. سرکار غوث اعظم جب منبر خطابت پر فائز ہو کر بیان کرتے 70,000 کا مجمع تھا, کوئی آلہ نہیں تھا, لیکن لوگ بیان کرتے ہیں. ولیوں نے لکھا ہے, اولیاء نے لکھا ہے, صوفیاء نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی آواز سامنے کی صف والوں کو جس طرح سنائی دیتی تھی 70,000 کے مجمع میں پیچھے کی صف میں بھی ویسے ہی سنائی دیتی تھی. تو یہ آپ کی زندہ کرامت تھی. تو یہ اعزاز کب ملتا ہے؟ جب وہ خریدتا ہے. یہ کمال کب ملتا ہے؟ جب وہ کسی کو خریدتا ہے. تو دوستو, کوئی بندہ محنت سے ولی نہیں بن سکتا. محنت, بھائی عبادت میں محنت کر کے ولی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, عبادت میں محنت کر لیا, بھائی ایمان صحیح ہے, عقیدہ صحیح ہے, اس پر عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھایا ہے تو نیک بن سکتا ہے, لیکن ولی نہیں بن سکتا. ولی وہی بنتا ہے جس کو وہ خریدتا ہے, جس کو اللہ خریدتا ہے. تو ولایت محنت سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا اور بخشش سے ملنے والی چیز کا نام ہے. تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 70,000 کے مجمع سے خطاب کرتے تو اس کے اندر دکھنے والے انسانوں کا سمندر یہ ہوتا تھا. پھر کیفیت واز یہ ہوتی تھی کیونکہ زبان غوث اعظم کی تھی اور اس پہ اختیار خدا کا تھا. اتنی اثر انگیزی ہوتی کہ سیرت نگاروں نے بہت زیادہ تواتر کے ساتھ, بہت زیادہ پختگی کے ساتھ لکھا, ولیوں نے لکھا کہ جب آپ منبر خطابت پر فائز ہوتے اور زبان مبارک کو حرکت دیتے اور کچھ کہتے تو ادھر بیان شروع ہوتا تو ادھر لوگوں کے مجمع پر اتنا اثر ہوتا کہ کئی لوگ روتے روتے بے خود ہو جاتے اور واز کی محفل ختم ہونے تک کئی لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے. کئی لوگوں کے جنازے نکل جاتے, جو چور ہوتے تائب ہو جاتے, جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے آخرت کا تصور لے کے اٹھتے, جو برے ہوتے وہ ولی بن کے نکلتے. یہ حضور غوث اعظم کی زبان کا فیض تھا. تو یہ فیض خریدے ہوئے ہونے پر دلالت کرتا تھا. تو حضرت صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے ولی تھے. ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت میں آپ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے دیکھنے لگے کہ لوگوں کا مجمع ہے, بڑے بڑے اولیاء بھی تشریف فرمائے, مگر ابھی غوث اعظم نمودار نہیں ہوئے باہر. سرکار غوث اعظم باہر تشریف نہیں لائے واز کی مجلس میں, لوگ انتظار میں ہیں. ٹھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے, ایک طرف اولیاء کی جماعت ہے, دوسری طرف اصفیاء کی جماعت ہے, صالحین کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے, ہر قسم کا آدمی نظر آتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس مجمع میں دکھنے والے لوگوں کی جماعت بھی ہے, نہ دکھنے والے جنات کی جماعت بھی ہے. تو ایسی بڑی جماعت حاضر ہو کر انتظار میں ہے. تو اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہو جاتی ہے. سرکار جب تشریف لاتے ہیں تو سارے لوگ بے خود ہو جاتے ہیں, بے خود ہو گئے. جب منبر پر تشریف فرما ہو گئے تو حضرت صدقہ فرماتے ہیں, وہ ولی کامل, وہ فرماتے ہیں کہ میں عجیب منظر دیکھا کہ لوگوں کو میں کہنے میں اتنا اثر نہیں دیکھا جتنا کہ غوث اعظم کو دیکھنے میں اثر پایا گیا. تو جب منبر خطابت پر فائز ہو گئے, کچھ کہے نہیں, صرف بیٹھے تو مجمع میں ایسا وجد و حال طاری ہو گیا کہ لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے, اور ایسے کئی واقعات ہو گئے کہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں. تو اس دن آپ نے خطاب ہی نہیں فرمایا تھا. کیا
بیان ہی نہیں فرمایا تھا، صرف دیکھے تو لوگوں کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو لوگ چور تھے اللہ والے بن گئے، جو لوگ برے تھے وہ نیک ہو گئے۔ پھر اولیاء کی جماعت کو بھی میں نے دیکھا کہ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، غوث اعظم صرف بیٹھے ہیں۔ تو یہ جب منظر میں نے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کہے بغیر یہ اثر ہے تو کہنے کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ صرف دکھنے کا یہ اثر ہے تو میٹھی بولی سننے کے بعد کا عالم کیا ہوگا؟ تو اتنا میرے دل میں آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم اس وقت میری طرف مڑ کے دیکھ کے مجھ سے کہنے لگے، اے شیخ صدقہ تو میرے نہ کہنے پر تعجب کرتا ہے؟ یاد رکھنا میں اگر بیٹھتا بھی ہوں تو اللہ کے حکم سے بیٹھتا ہوں، جب میں بولتا ہوں تو اس کی مرضی سے بولتا ہوں، جب میں کھاتا ہوں تو اس کی مرضی سے کھاتا ہوں، جب میں پیتا ہوں تو میری مرضی سے نہیں اس کی مرضی سے پیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے، میں اس کا خریدا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اس کی مرضی سے کرتا ہوں، تو اسی لیے یہ اثر ہوتا ہے۔ تو اتنا کہنے کے بعد حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اے شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرا ایک مرید بیت المقدس میں رہتا تھا، حالانکہ بغداد ایک طرف ہے تو بیت المقدس دوسری طرف ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، بغداد عراق کدھر، بیت المقدس کدھر۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اے شیخ میرا مرید بیت المقدس میں رہتا تھا تو ابھی چند لمحات میں وہ بیت المقدس سے میرے اجتماع میں شرکت کے لیے اڑ کے آیا ہے، تو لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ کیا ہے؟ لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ اڑ کے آیا ہے۔ تو شیخ صدقہ کے ذہن میں خیال آیا کہ مرید جب اڑ کے آنے کی قدرت رکھتا ہے، لمحوں میں ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے پلک جھپکنے میں اڑ کے آ سکتا ہے، تو اس کو ضرورت ہی کیا ہوگی کسی کا مرید ہونے کی؟ وہ خود ولی ہے، تو وہ غوث اعظم کا مرید ہی کیوں بنا ہوگا؟ یہ خیال آیا مجھے۔ حضرت شیخ صدقہ فرماتے ہیں یہ خیال کا آنا ہی تھا، حضور غوث اعظم نے جواب مرحمت فرمایا مسکرا کر کہ اے شیخ صدقہ بہت سارے روئے زمین پر ایسے اولیاء ہیں جو اڑ کے آنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ولایت کے تاجدار بھی ہیں، سمندر پہ چل کے آنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، آگ میں بچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے میری بارگاہ میں آنے کی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ اڑ کے آنے کی قوت رکھنے والے اولیاء میری بارگاہ میں آنا لازم اس لیے ہے کیونکہ وہ اڑ کے آنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مجھ سے محبت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاس محبت کی تعلیم ہے، یہ اللہ کی محبت کا درس ہے، تو وہ حاصل کرنے کے لیے سب لوگ میرے محتاج ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محبوب سبحانی قرار دیا ہے کہ محبت کا خزینہ آپ کے پاس ہے، محبت کی دولت آپ کے پاس ہے، پروردگار عالم کی محبت کا ایک بہت بڑا نعمت کا کرشمہ آپ کے پاس ہے۔ ہر ولی کو محبت کا پیغام آپ کے در سے ملتا ہے، ولایت کا پیغام آپ کے در سے ملتا ہے، قطبیت کا فیضان آپ کے در سے ملتا ہے، غوثیت کا فیضان آپ کے در سے ملتا ہے۔ ہر ولی آپ سے محبت کا پیغام لینے کا محتاج، تو اسی لیے ہر ولی وابستہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اسی لیے ہوتا ہے، راز یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو خرید لیا اور خرید کر کئی خریدے ہوئے بندوں کا سردار بنا دیا، روحانی نظام آپ کے ہاتھ میں کر دیا ہے، روحانی نظام آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو جامع الکرامات بنایا، صاحب الاعجاز بنایا، بڑے بڑے شانوں کا مالک بنا دیا۔ آپ کی پوری زندگی مبارکہ
کرامتوں سے پر نظر آتی ہے، پھر عبادتوں کے انوار سے پر نظر آتی ہے، تقوی پرہیزگاری سے پر نظر آتی ہے۔ ساری دنیا کے اندر رشد و ہدایت کا نور لے کر آپ اتنا زیادہ نور کا چراغ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وقت کے سلاطین بھی اگر ہوں، سرکار غوث اعظم کے فیض کو حاصل کیے بغیر نہ باقی رہ سکتے ہیں نہ زندہ رہ سکتے۔ یہ شان، یہ کمال پروردگار عالم نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ خریدے ہوئے ہیں۔ کیا ہیں؟ خریدے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر روز صبح میں بندہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے نکلتا ہے۔ بندے سے مراد وہ خاص بندے ہیں جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم جیسے ناکارہ لوگ نہیں، کہ ہر آدمی، ہر بندہ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا پانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بیچنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا بندہ جب بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو بیچنے کے لیے نکلنے کے بعد کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے یا اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آزاد بھی کرا لے سکتا ہے یا ہلاکت میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مقام غوثیت کو وہ اعزاز بخشا کہ آپ خریدے ہوئے نہیں بلکہ خریدے ہوئےوں کے سردار بنائے گئے، سردار بنائے گئے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو ایسا خریدا، پہلے سے ہی خریدا۔ دیکھو کئی اولیاء کرام گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کی عبادت کے بعد خریدا، کسی کو جوانی میں خرید لیا، کسی کو بڑھاپے میں خرید لیا، اور اس کے خریدنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ خریدنا ادھر سے جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیسا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو خریدنا ہے بس۔ خریدنے سے پہلے بندہ شرابی ہوتا ہے، جب خریدا جاتا ہے تو ولی بن جاتا ہے۔ اس کے خریدنے میں دیر نہیں ہوتی، بندہ اپنی طرف سے جب بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو 40 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی رد ہو سکتا ہے، رد ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ ہمیشہ شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست رہتے تھے، مست رہتے تھے، سردار اولیاء بنائے گئے۔ حضرت بشر حافی شراب خانے میں ہی ہیں، شراب پینے کے لیے تشریف لے گئے، مستی ہے، مدہوشی ہے، بے ہوشی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے خریدنے کی کیفیت اور اس کا انداز دیکھیں۔ بشر حافی شراب خانے میں پینے کے لیے گئے ہیں، رب کائنات وہیں پہ خرید لیا۔ کیا کیا؟ وہ خریدنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہو تبھی خریدے گا، اس کے خریدنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم کسی بندے کے سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے گناہوں کو دیکھ کر کہ یہ ایسا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو خریدتا ہے تو ایسا نرالا انداز ہے۔ بشر حافی گئے تھے شراب پینے کے لیے، شراب خانے میں تھے، پروردگار عالم نے جب خرید لیا تو جب شراب خانے سے نکلے تو ولی بن کے نکلے، ولی بن کے نکلے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ راستے سے جا رہے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، تو راستے سے جا رہے تھے تو بچے راستے میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے جب حبیب اجمی کے اوپر بچوں کی نظر پڑی تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چلو ہٹو یہاں سے، سود خور آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی نحوست ہم پہ نہ آ جائے۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے دل پہ ایک کھٹکا آیا بچوں کی بات سن کر، آگے بڑھے کہ بچے بھی مجھے سود خور کہتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے تو سیدھا حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، سچی توبہ کر دیے، توبہ جب کر لیے تو خرید لیا، اسی لمحہ اس نے خرید لیا۔ تو اسی وقت الٹے پاؤں حضرت حسن بصری کی بارگاہ سے توبہ کر کے جب واپس ہو رہے تھے، وہی بچے ہیں، وہی سرزمین ہے، وہی راستہ ہے، وہی گلی ہے، وہی ماحول ہے۔ تو اس وقت اس راستے سے جب واپس ہو کے گزر رہے تھے
وہی بچے جب حضرت حبیب اعظمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، ابھی کچھ لمحات پہلے بچوں نے کہا تھا ہٹو، راستہ چھوڑو، سود خور جا رہا ہے، جب پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو بچے آپس میں کہہ رہے تھے چلو ہٹو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو آنے واحد میں پورے معاملات بدل جاتے جب خرید لیتا ہے بھئی، اس کے خریدنے کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں، تو جب وہ خریدتا ہے تو یہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کو اللہ نے دنیا میں نہیں خریدا، یاد رکھیں یہ بات، خاص طور پہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آنے کے بعد عبادتیں دیکھ کر، سجدے دیکھ کر، علم دیکھ کر، ریاضت دیکھ کر، مجاہدات دیکھ کر، جنگلات کی زندگی دیکھ کر، پتوں کے کھانے کو دیکھ کر، سجدہ اور تسبیح و تحلیل کو دیکھ کر، تلاوت قرآن کو دیکھ کر اللہ نے نہیں خریدا۔ دنیا میں آنے کے بعد غوث اعظم کو نہیں خریدا، پہلے اپنی بارگاہ میں خریدا، بعد میں دنیا میں بھیجا۔ حضور غوث اعظم خرید لیے جانے کے بعد دنیا میں آئے، تو اس کی بھی دلیل ہے میرے پاس۔ وہ کیا ہے؟ یہ جملہ تو یاد ہوگا نا کہ اللہ کسی کو بڑھاپے میں خریدتا، کسی کو شراب خانے میں خریدتا، کسی کو بازار میں کاروبار کرتے ہوئے خریدتا، کسی کو مدرسے میں خریدتا، کسی کو مکتب میں خریدتا، کسی کو مسجد میں بیٹھے ہوئے رہنے کی حالت میں خریدتا، کسی کو حرم میں بلا کے خریدتا، کسی کو مکے کے وادیوں میں خریدتا، کسی کو مدینے کی بستی میں خریدتا۔ لیکن غوث اعظم ایسے بے مثال ولی کا نام ہے کہ دنیا میں نہیں خریدا، پہلے خریدا بعد میں دنیا میں بھیجا۔ اس کی دلیل یہ ہے، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ پہلے سے خریدے ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ آپ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشہور روایت ہے، پھر سیرت نگاروں میں سے ہر سیرت نگار کی کتاب میں یہ روایت ہے، بہت مشہور ہے الا ماشاء اللہ۔ تو بڑے بڑے اولیاء نے اس کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ سرکار غوث اعظم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت رمضان کے آغاز کا دن تھا۔ تو حضور غوث اعظم جب تشریف لائے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کے گود میں آئے۔ پھر آپ کے والدہ جن کو دنیا ام الخیر کہتی ہے، پھر آپ کے والد جن کو دنیا ابو صالح کہتی ہے۔ بھئی آپ کے والد کو پکارا جاتا ہے ابو صالح، پھر والدہ کے لیے نام تجویز کیا گیا ام الخیر۔ صالح کا مطلب نیک، تو والد کا نام اور ان کا لقب ہی ایسا ہے جس سے نیکی یاد آ جائے۔ پھر والدہ کے لیے کہا گیا ام الخیر، تو ام الخیر کا مطلب ہے خیر کی ماں، یعنی مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم سرتاپا خیر ہیں اور آپ کی والدہ اس خیر کی ماں ہے۔ تو جب ام الخیر کے گود میں آئے، حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں آئے، تو رمضان شروع ہو گیا تھا، چاند نکل گیا تھا، رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میرا لخت جگر دودھ پیتا، پھر اس کے بعد دن بھر کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے کبھی بھی دودھ کی طرف مائل نہ ہوتا، تا وقت کہ جب افطار کا وقت ہوتا تو افطار کرنے کے لیے دودھ پیتا تھا۔ تو سحری کرتے تھے اور افطار کرتے تھے، دن بھر دودھ پیتے بچے ابھی تو دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تو دودھ چھوڑ دیتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیدائش ہونے کے بعد ہی، دنیا میں آنے کے بعد ہی، ماں کے گود میں ظاہر ہونے کے بعد ہی رمضان کے تقدس کا آغاز کر دیے، روزہ رکھنا شروع کر دیے، شریعت پہ عمل شروع کر دیے۔ یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو، اے دنیا والو، تم کو رمضان کا علم، روزوں کا علم، فرائض کا علم، احکام کا علم، نماز کا علم، سجدے کا علم، عبادتوں کا علم مدرسوں میں جانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن میں بارگاہ رب العالمین سے پڑھ کے آیا ہوں، پہلے علم حاصل کیا ہوں، بعد میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں، کیونکہ عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ تو حضور غوث اعظم آئے تو روزہ رکھنا شروع کر دیے، روزہ رکھ رہے ہیں۔
تو آپ بتائیے کہ یہ پہلے خریدے گئے نہیں بعد میں خریدے گئے؟ یہ آپ کا انداز کیا بتا رہا ہے؟ پہلے اس نے اپنی بارگاہ میں خرید لیا، بعد میں دنیا میں بھیجا، ورنہ دودھ پیتے بچے کے اندر یہ تصور کیسے آ گیا؟ حضور غوث اعظم نے اس عالم میں جان لیا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، پھر دوسرا علم یہ ہو گیا کہ روزے بھی رکھنا ہے، تیسرا علم یہ ہو گیا کہ روزہ فرض بھی ہے، پھر چوتھا علم یہ ہو گیا کہ سحری اس وقت کرنا ہے اور افطار اس وقت کرنا ہے۔ سارا علم آپ کو ہو جاتا تھا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خریدا ہو اور بعد میں بھیجا ہو۔ تو پہلے خریدے گئے، بعد میں بھیجے گئے۔ تو یہ کیفیت آپ کے اندر آئی تھی کہ آپ کو ہر قسم کا علم ہو گیا تھا، شریعت کا، ماحول کا، رمضان کا، تو یہ خریدے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے اندر، یہاں برسبیل تذکرہ یہ بات بھی پہلے عرض کر دوں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اس شخصیت کے یہاں نہ پہنچنے پر ہندوستان علم حدیث سے محروم ہو جاتا۔ یاد رکھیں، ہندوستان کو اگر علم حدیث لایا ہے کسی نے، جو ہر مدرسے میں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ بولے جاتے ہیں، قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بازگشت ہم کو سنائی دیتی ہے، سارے مدرسے جس علم سے چل رہے ہیں، اس عظیم الشان علم کو لانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ اگر آپ نہ آتے تو علم حدیث ہندوستان میں نہ آتا، نہ مدرسے ہوتے، نہ مکتب ہوتے، نہ پڑھائی ہوتی، نہ درس ہوتا۔ علم حدیث کو لانے والی شخصیت ہے، اسی لیے آپ کو ہر مکتب فکر کا آدمی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے حدیث کا علم چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو مانے بغیر علم حدیث تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مختلف تصانیف آپ نے لکھی، اس میں سے ایک تصنیف آپ نے تحریر فرمائی، ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے اخبار الاخیار۔ کیا نام ہے؟ اخبار الاخیار۔ تو اس کتاب کے اندر آپ نے یہ لزوم کر لیا تھا اور آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کتاب کے اندر میں وہ جو پہلے کا ہندوستان ہے، غیر منقسم ہندوستان، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، سب انڈیا کا حصہ تھا، تو اس وقت وہ کتاب لکھی گئی۔ تو وہ جو کتاب لکھی گئی تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تھا کہ میں ہندوستان کے پورے اولیاء کا ذکر اس کتاب میں کروں، پورے اولیاء کی سیرت اور عظمت پر مشتمل ذکر میں کتاب لکھوں۔ تو وہ کتاب آپ نے لکھی اخبار الاخیار کے نام سے، جس میں کیا لازم تھا؟ کہاں کے اولیاء؟ بولیے، فلسطین کے؟ بھئی عرب کے؟ نہیں، آپ نے لازم کر لیا تھا کہ میں ہندوستان کے اولیاء کا ذکر کروں گا، خواجہ غریب نواز کا ذکر کروں گا، قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر، محبوب الہی کا ذکر، مجدد الفسانی کا ذکر، خواجہ باقی باللہ کا ذکر۔ یہاں ہندوستان کے اولیاء کے ذکر پر مشتمل وہ کتاب آپ نے لکھی، لیکن تعجب ہوگا آپ کو جب کتاب کھولیں گے۔ یہ بات بغور سنیں کہ جب آپ اخبار الاخیار، اردو میں بھی کتاب ہے، ذاکر بھائی کے پاس ہوگی بھی، کہ یہ اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس کے اندر یہ عظیم المرتبہ شخصیت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اولیاء کا ذکر کروں گا۔ تو ہندوستان کے اولیاء کا تذکرہ بھی آپ نے کیا، سینکڑوں اولیاء کا تذکرہ ہے اس میں، مگر جب آپ کتاب کھولیں گے تو خواجہ غریب نواز کا تذکرہ بھی پہلے نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے لازم کر لیا کہ ہندوستان کے اولیاء کا تذکرہ کروں گا، لیکن کتاب کا آغاز غوث اعظم کے ذکر سے فرمایا۔ کس کے ذکر سے؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں، ہندوستان میں غوث اعظم کی مزار کہاں ہے بتائیے؟ ہندوستان میں ہے یا بغداد اور عراق میں؟ آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اولیاء کا ذکر کروں گا، تو غوث اعظم کا ذکر کیوں فرمایا سب سے پہلے؟ اس لیے فرمایا کہ چاہے ہندوستان کے اولیاء ہو، چاہے فلسطین کے اولیاء ہو، چاہے عرب و عجم کے اولیاء ہو، چاہے مشرق کے اولیاء ہو، چاہے مغرب کے اولیاء ہو،
کوئی بھی ولی ہو غوث اعظم کی چوکھٹ سے ولی بنتا ہے. تو اسی لیے ان اولیاء کا تذکرہ کرنے سے پہلے غوث اعظم کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جس غوث سے ہندوستان کے اولیاء کو ولایت ملی. تو پہلے غوث اعظم کا تذکرہ آپ نے فرمایا, پھر دوسرے نمبر پر خواجہ غریب نواز کا تذکرہ فرمایا. تو یہ آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ کے قلب میں غوث اعظم کی کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی کہ اس لزوم کے بعد بھی تذکرہ غوث پاک پہلے کرتے ہیں, کیونکہ یہی وہ در ہے جس سے ہر ولی ولی بنتا ہے, پھر یہی وہ در ہے جس سے ہر ولی ولی بچتا ہے, ولی بنتا ہے اور ولی بچتا ہے. ولایت کو بنانا بھی ہے تو غوث اعظم کے کرم سے بنتی ہے, پھر ولایت اگر بچانا بھی ہے تو غوث اعظم کے کرم سے بچتی ہے. تو اسی لیے جب غوث پاک نے ممبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا تھا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرے یہ قدم ہر ولی کی گردن پر, تو اس وقت خراسان کے جنگلات میں حضرت غریب نواز, خواجہ غریب نواز عبادت میں تھے. اس وقت تو سرکار غوث اعظم نے جب بغداد کی سرزمین پر ممبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا تھا اعلان عام کہ میرے قدم ہر ولی کے گردن پر, تو سارے خطہ ارض کے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا لیے کہ غوث اعظم کے قدم اگر گردن پہ پڑیں گے تو ہماری ولایت بچ جائے گی. مگر اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑیوں میں جو مجاہدانہ زندگی گزار رہے تھے, تو ان کے کانوں میں بھی جب غوثیت میں آپ کی آواز پہنچی, صدا بلند ہو گئی, فضاؤں نے آواز پہنچا دیا, کرامت نے آواز پہنچا دیا, تو حضور غوث غریب نواز اسی ذکر کی زندگی میں, مجاہدانہ زندگی میں, مشغولیت کی زندگی میں, خراسان کے پہاڑیوں میں اپنے سر کو جھکا لیے اور کہنے لگے سرکار غوث اعظم آپ کے قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہیں, میرے آنکھوں پر بھی ہیں. یہ غریب نواز نے اعلان کیا. تو حضور غوث اعظم وہ بے مثال ہستی ہیں, اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خریدے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ خریدے ہوئے لوگوں کے سردار ہیں, ہر ایک ان سے بچتا ہے. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سرکار غوث اعظم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا, جمال کی کیفیت میں پوچھ لیا, جلال کی کیفیت میں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا, تو جمال کی حالت دیکھ کر لوگوں نے پوچھنے کی جسارت کی. لوگوں نے پوچھ لیا کہ سرکار آپ کو علم کب ہوا کہ آپ ولی ہیں, آپ کو علم کب ہوا کہ آپ ولی ہیں. تو سرکار غوث اعظم نے عالم تحدیث نعمت میں فرمایا, کیونکہ اللہ کی نعمت ہے ولایت, تو اس کو بیان کرنا بھی یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, میری ولایت کا پوچھنے والو, مجھے میرے ولی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب میں چھوٹی سی عمر میں جیلان کے ایک مکتب اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا. پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں صاحب, بھئی عالم ظاہری طور پہ نہیں بنے ابھی, پڑھنے کے لیے چھوٹی سی عمر میں, چھوٹے سے بچے ہیں, پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جیلان کے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا, مدرسے میں جب داخل ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مدرسے کے در و دیوار سے مس ہو کر فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں, فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں. جب میں جماعت میں داخل ہو جاتا تو در و دیوار سے آواز آتی کہ اٹھ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ کب آتی تھی آواز؟ بچپنے میں پڑھنے کے لیے جب مکتب کے لیے جاتے تو آواز آتی تھی کہ اٹھ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پہچان لیا, جان لیا کہ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے. پہلے تو اللہ کے علم تھا, علم میں تھا, پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ چھپا کے رکھا تھا. پیدائشی ولی ہیں آپ, مادرزاد ولی ہے, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا یہ ولایت نہیں تو کیا ہے, یہ کرامت نہیں تو کیا ہے. پھر اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ غوث آدم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں کے کہنے پر کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بالکل چھوٹی سی عمر میں بھی کھیل میں فطری طور پر بشری تقاضے کے مطابق کھیل میں مصروف ہونے کے لیے بچوں کے پاس گیا تاکہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں۔ جیسے ہی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ بنایا، بچوں کے قریب ہو گیا تو غیب سے آواز آئی، یا مبارک الیہ، یہ آواز آئی، اے برکت والے میری طرف آ، بچوں کی طرف نہ جا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی کہ اے برکت والے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے وہ پروردگار عالم خریدے ہوئے لوگوں کا آپ کو سردار بنا دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے حفاظت کی مہر ایسی چلتی تھی کہ فطری اعتبار سے، طبعی اعتبار سے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی طرف بھی آپ جاتے، پروردگار عالم چونکہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، نہ شیطان کا وار چلتا تھا، نہ ماحول کا وار چلتا تھا، نہ فضاؤں کا وار چلتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر آپ کو اپنی حفاظت میں لیتا رہتا تھا اور صدائیں دے کے بلاتا تھا، اے عبد القادر میری طرف آ، تو میری حفاظت میں، کیونکہ اس نے خرید لیا تھا، وہ اس کے خریدے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ اس کے خریدے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غوث پاک کے نام پہ بک جائیں۔ کیا ہے؟ غوث پاک کے نام سے بک جائیں۔ بکنے کا مطلب کیا ہے؟ بکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت کا چراغ بھی دل میں جمائیں، دوسری طرف عراق کے اندر جنگلات میں 40 سال تک پتے کھا کر اللہ کی عبادت میں رہنے کا تصور بھی قائم کر لیں، عبادت کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو ڈھال لیں، سجدوں کا نور اپنی پیشانیوں میں قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرمودات میں فرماتے ہیں، جلاء الخواطر کے اندر آپ نے خطبے میں واعظ میں فرمایا یہ کہ اے لوگو، اے میرے مریدو، تم اپنے کپڑوں کو دھونے سے پہلے اپنے دلوں کو دھویا کرو۔ یہ غوث آدم کے الفاظ۔ تم اپنے کپڑوں کو صاف بنانے کی کوشش کرتے ہو جبکہ تمہارے دل گناہوں سے میلے کچیلے ہوتے ہیں، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے ظاہر کو بھی دھو اور اپنے باطن کو بھی چمکاؤ۔ یہ حضور غوث آدم کی نصیحت ہے۔ تو یہ باطن کب چمکتا ہے؟ باطن میں کب روشنی آتی ہے؟ باطن کب پرنور ہوتا ہے؟ اس وقت پرنور ہوتا ہے جب ان اللہ والوں کی محبت کا چراغ اس باطن میں جلنا شروع ہو جائے، اور دوسری طرف ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں ہماتن اپنے آپ کو مصروف کر لیں، حلال چیزیں اختیار کرنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ یہ غوث آدم کا پیغام ہے۔ حرام کے قریب نہ جائیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بات کو اختیار کریں۔ حضور غوث آدم نے پوری اپنی ظاہری زندگی سچائی کا پرچار کرنے میں گزاری۔ حضور غوث آدم کبھی بادشاہوں کو للکار کر فرماتے تھے، وقت کے حکمرانوں کو، اے حکمرانوں تم سچ بولو، جھوٹ مت بولو، ورنہ تم جل کر خاکستر ہو جائیں گے، سچائی اختیار کرو۔ سرکار غوث آدم نے فرمایا ایک مرتبہ لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، اے ظاہری طور پر مسلمان دکھائی دینے والوں، تمہارے دلوں میں ایمان کا نور کب آئے گا؟ حضور غوث آدم نے للکار کر فرمایا کہ اے ظاہری طور پر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والوں، کب تمہارا دل عبادت میں آئے گا؟ دل میں عبادت کا نور اور چراغ کب جلے گا؟ زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، تم اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ کب جلائیں گے؟ اے زبان سے نرمی کی باتیں کرنے والوں، تمہارا دل کب نرم ہوگا؟ اے زبان سے خشیت الہی کا بولنے والوں، تمہارے دل خشیت الہی اور خوف الہی سے کب کانپیں گے؟ یہ حضور غوث آدم کا پیغام ہے۔
تو اس پیغام کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے. یہی آج کا ہمارا پیغام ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہوگا کہ سرکار غوث اعظم کی یہ مجلس غوثیہ کی برکت سے ہمارے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا فرمائے کہ ہم آج ہی کے دن سے ہر قسم کے شر کو چھوڑ کر ہر قسم کے خیر کو اختیار کرنے والے بن جائیں. یہی حضور غوث اعظم کی محبت ہم کو بتاتی ہے. یہی حضور غوث اعظم کی تعلیم ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کرتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے رب قدیر، تو اپنے اس محبوب ولی کے تصدق میں ہماری اس محفل کو قبول فرما لے اور ہمارے ظاہر و باطن کو چمکا دے، ہماری عبادتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی پرنور بنا دے اور ہمارے دل کو، روح کو اور باطن کو بھی پرنور بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.